اور اب وقت ہوا ہے ہمارے مستقل ہفتہ وار سلسلے میڈیا ریویو کا، جس میں فیض رحمان پیش کرتے ہیں ہفتے بھر کی خاص خبروں کا مختصر جائزہ۔ شکریہ انیکا۔ اس ہفتے پاکستان کے حوالے سے امریکی میڈیا میں جو خبریں بہت زیادہ نمایاں رہیں، اس میں سب سے زیادہ نمایاں ترین وہ رپورٹ تھی جو کہ وائٹ ہاؤس نے امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے ریلیز کی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں، خصوصاً پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں، القاعدہ کے ارکان دوبارہ ری گروپ ہو کر امریکہ پر کسی بڑے حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یقیناً اس بات کو پاکستانی دفتر خارجہ نے رد کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس پوری رپورٹ میں ان تمام جو تمام باتیں کہی گئی ہیں ان کو بیک اپ کرنے کے لیے کوئی ثبوت یا کوئی ایویڈنس پیش نہیں کی گئی ہے۔ ایک مشہور کالمسٹ جن کا تعلق نیو یارک ٹائمز سے ہے، مارین داؤد، جو کہ یہاں پر ایک طنز و مزاح کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہیں، مزاح اور اپنے ہلکے پھلے مزاح میں سیاسی تبصرے فرماتی ہیں، انہوں نے اس رپورٹ کے بارے میں صدر بش کو کافی تنقید کا اور اپنے طنز و مزاح کا نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ کچھ تنقید انہوں نے ان کے اسٹائل پر، یعنی بش صاحب کا جو کاؤ بوائے اسٹائل ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کاؤ بوائے اسٹائل ان کا ٹی وی پر تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ اسٹائل ان کا ایک عام زندگی میں اتنا کامیاب نہیں رہا، خصوصاً ان کی پالیسی کے حوالے سے۔ اس موضوع پر مزید بات چیت کے لیے اسی میڈیا ریویو کے حوالے سے ہمارے ساتھ ایک اور معروف جو تجزیہ کار ہیں یہاں پر مقیم ہیں، اور ہمارے پروگرام میں اکثر آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، ڈاکٹر فاروق حسنات، تو ان سے اس بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ونس اگین، تھینکس الاٹ۔ فرمائیے کہ جو یہ میڈیا میں جو کچھ بھی پاکستان کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے مسلسل ذکر آ رہا ہے پاکستان کا، بہت سی چیزیں منفی ہیں، بہت سی چیزیں مثبت ہیں، تو یہ جو لال مسجد کا ایک واقعہ ہوا، تو آپ کے خیال میں اس کے بعد آپ نے کچھ تبدیلی محسوس کی میڈیا کی ٹون میں؟ ذرا لال مسجد سے ذرا پہلے بھی قصہ شروع ہو گیا تھا، چونکہ پاکستان پہ یہ الزامات لگ رہے تھے کہ القاعدہ بہت ایکٹیو ہو گئی ہے ٹرائبل ایریاز میں، اور طالبان بھی، اور اس سلسلے میں جو حکومت کا نقطہ نظر ہے وہی اخباروں کا یہاں ہم دیکھتے ہیں وہی ہے، اور وہی تجزیہ ریڈیو پہ بھی ہو رہا ہے اور ٹی وی پہ بھی ہو رہا ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ مکس اپ کر رہے ہیں طالبان میں اور القاعدہ میں، یعنی ابھی تک یہ دونوں میں فرق پیدا نہیں کر سکے۔ طالبان کا تو لوکل ایجنڈا ہے، جب القاعدہ کا انٹرنیشنل ایجنڈا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ بھی فرق نہیں پیدا کر رہے کہ وہاں جو ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پہ بے چینی کی کیا وجوہات ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ طالبان ہی سارے ہوں، ان کی اپنی وجوہات ہیں، حکومت نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، پھر معاہدے کو پوری طرح نبھایا نہیں، اس سے وہ کافی اپسیٹ ہے۔ اس پورے ہفتے میں جو کچھ بھی جو پاکستان کے بارے میں امریکی میڈیا میں جو مضامین اور جو تبصرے زیر بحث رہے، نمایاں رہے، اس کا ذکر آپ نے اس مختصر سے سیگمنٹ میں سنا، ڈاکٹر حسنات صاحب کی باتیں بھی سنی۔ بہت بہت شکریہ اس خبر نظر کو واچ کرنے کا۔ شکریہ فیض۔ جن آرٹیکلز کے بارے میں فیض رحمان نے اپنے سیگمنٹ میں بات کی، ان کی ڈیٹیل آپ کو ہماری ویب سائٹ www.urduvoa.com پر مل سکتی ہے۔